قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبيه الكريم وآله الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة من النار۔ ناظرین، مسلسل آپ کے سامنے میں پیغمبر کی احادیث، معصومین کی احادیث، آیات الہی، ترجمے اس کے، یہ سب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہوں۔ آج بھی اسی حدیث کو میں نے عنوان کلام کے طور پر منتخب کیا ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے سپر ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں جس کو انجام نہ دے کر ہم پیش پروردگار عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سب سے پہلے میں عرض کر دوں، ہمارا ایک ایک عمل اگر ہم روزے سے ہیں تو وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر تم سوتے بھی ہو، اکثر لوگ کہتے نہیں ہیں کہ روزہ رکھ کے کیا سو رہے ہو، جبکہ سونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہارا سونا عبادت ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر سوئے تو یہ مستحسن ہے، اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ناظرین، ہمارا ہر عمل کئی گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، عام دنوں میں کرنا اور رمضان میں کرنا۔ مثلا تلاوت کی بات لے لیں، عام دنوں میں پورا قرآن پڑھنا، رمضان میں ایک آیت کا پڑھ لینا، دونوں کا ثواب برابر ہو جایا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو کئی طرح کے حقوق اور رشتوں کا پابند بنا کر بھیجا۔ ہمیں ہر طرح کے حق ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ خدا نے انسان سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اور ہر انسان چاہے وہ عبادت گزار ہو، چاہے فاسق و فاجر ہو، موت سب کو آنی ہے۔ بس فرق یہ ہے، جو مومن ہے، متقی ہے، عبادت گزار ہے، اس کی موت اور ہے، اور جو فسق و فجور میں زندگی گزار رہا ہے اس کی موت اور ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے موت کے وقت حالات کو سازگار بنا دیتی ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ پروردگار عالم سے ملحق ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہماری برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو مرتے وقت بھی ہمیں حسرت دیتی ہیں، ہمیں اذیت پہنچاتی ہیں۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یخفف عنہ سکرات الموت فلیکن لقرابتہ وصولا ولوالدیہ بارا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ موت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اچھا سلوک کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ ناظرین، اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو حقوق ان کے ہمارے کاندھوں پر ہیں اسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اب کیسے حقوق ہیں؟ دیکھیے، انسان امانت دار ہے، خدا نے اس کو ہر طرح کی امانتیں دیا ہے۔ اس کا وجود خود ایک امانت ہے، اس کا جسم، اس کے اعضاء و جوارح سب خدا کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہاں تک کہ اس کے پاس جو مال و اسباب ہیں، دولت ہیں، سب امانت ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے امانت دیا ہے اس کا جو حکم ہوگا ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ اب مثلا اس نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا؟ اس سے پہلے بھی ناظرین میں ایک دو ویڈیوز میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں، لیکن صرف مسائل کی حد تک میں نے بیان کیا تھا۔ آج میں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ہمارے مال میں، ہمارے غلے میں غریبوں کا حق، مسکینوں کا حق، سب کے حقوق ہے۔ اسی لیے خمس اور زکوٰۃ کی شکل میں جو ہمارے اوپر واجب ہے، ہم نصاب تک پہنچتے ہیں تو ہمیں دینا ضروری ہے۔ حسرت، میں نے کہا نا، موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب کا محسن ہو۔ محسن کا مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، والدین کا نیکوکار ہو۔ اس کے برخلاف موت سخت ہو جاتی ہے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ آپ کے سامنے میں امام کا قول اور خدا کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، من منع الزکاۃ، جس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، سأل الرجعۃ عند الموت، تو پروردگار عالم سے موت کے وقت وہ سوال کرتا ہے کہ ایک پروردگار مجھے واپس کر دے۔ جس وقت موت، ملک الموت اس کے سامنے ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ خدا سے سوال کرتا ہے، اے پروردگار مہلت دے دے، میں واپس چلا جاؤں تاکہ تیری بارگاہ میں نیکیاں لے کر آؤں۔ اللہ کا قول بھی اس سلسلے میں ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے پروردگار مجھے واپس کر دے تاکہ میں عمل خیر بجا لاؤں۔ امام فرماتے ہیں، انسان کس عمل خیر کی بات کرے گا؟ اس میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ جب موت کی سختی دیکھے گا انسان تو اسے حسرت ہوگی، کہے گا یہ پروردگار مجھے واپس کر دے تاکہ میں جاؤں زکوٰۃ نکالاؤں اپنے مال سے اور نیکیاں کراؤں تاکہ یہ سارے حالات میرے لیے آسان ہو جائیں۔ ناظرین، حسرت دو طرح کی ہے۔ چلیے، یہ تو موت کے وقت کی بات تھی، انسان مر گیا۔ اب مرنے کے بعد اگر اس نے دولت چھوڑی ہے، ظاہر ہے ہم جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، خمس نہیں نکالتے، مر جائیں گے تو چھوٹ جائے گا، وہ قبر میں کوئی لے کر نہیں جاتا ہے۔ جب چھوٹ گیا تو ہر صورت میں حسرت ہی حسرت ہے۔ اگر اہل و عیال یا وارثین اس مال کو اچھے کام میں صرف کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی دولت کو دیکھے گا کہ خود اس کی دولت سے دوسرے لوگوں نے نیکیاں کمائی ہے تو اسے حسرت ہوئی، کاش یہ کام میں نے ہی کر لیا ہوتا تو یہ نیکی میرے کھاتے میں آج ہوتی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس دولت کا درپیوگ ہوتا ہے، یعنی اس کا غلط استعمال، گناہ میں استعمال ہوتا ہے، تب تو انسان اور بھی حسرت اس وقت محسوس کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار کاش کہ میں نے یہ مال نہ چھوڑا ہوتا، مستحقین میں تقسیم کر دیا ہوتا تو آج مجھے یہ حسرت اور یہ ندامت نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہی نہیں، جب حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کی منزل میں انسان ایک بہت بڑے عذاب سے گزرے گا۔ ایک تو یہ کہ جب حساب و کتاب ہو جائے تو فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن حساب و کتاب سے پہلے اور حساب و کتاب کے دوران اذیت میں ہوگا وہ انسان جو زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اب آئیے، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ما من عبد منع من الزکاة مائه شيئا الا جعل الله ذلك يوم القیامة ثعبانا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جب حساب و کتاب ہوگا تو خداوند عالم اسی کے مال کو جس پر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی ایک اژدہا بنا دیتا ہے، اور وہ اژدہا اس کی گردن میں لپیٹ لیتا ہے، اور جب تک اس کا حساب کتاب ہوتا رہتا ہے وہ اژدہا انسان کا گوشت چباتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، کتنی سخت منزل ہے۔ انسان معمولی سی کنجوسی کے لیے، بھائی 20واں حصہ ہے زکوٰۃ کا دینا ہے آپ کو، غلے میں سے 20 کنٹل میں 1 کنٹل نکالنا انسان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ارے 1 کنٹل چلا جائے گا، یا مثلاً 40 کنٹل پیدا ہوا تو سوچتا ہے ارے 2 کنٹل چلا جائے گا،
لیکن یاد رکھیں وہی 1-2 کنٹل روز محشر ہمارے گلے کا سانپ بن جائیں گے، ہمیں اذیت پہنچائیں گے، ہمارے گوشت کو چبائیں گے۔ تو ناظرین کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس منزل سے بچ جائیں۔ ابھی وقت ہے، ہر انسان کے پاس وقت ہے، اور یہ موسم بھی ہے، یہ فصل بھی ہے۔ اگر چاہیں تو اس منزل سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے گردن کے لپیٹے ہوئے سانپ کو جو کہ روز محشر آپ کو اذیت پہنچائے گا، اسے ابھی اتار کر پھینک دو، اور لوگوں کے حقوق جو تمہاری گردن پر ہیں انہیں ادا کر ڈالو، زکوٰۃ و خمس نکال ڈالو، مستحقین تک حق پہنچا دو۔ جب تک حق پہنچ نہیں جاتا ہے، یاد رکھیں ہم اس عظیم منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جہاں پر صرف نیکوکار ہوا کرتے ہیں۔ واجب کو ترک کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح امانت دار وہی ہوتا ہے جو امانتیں مسکراتا ہوا لوٹا دے اور خدا کے حکم کا پابند بن جائے۔ دعا کرتے ہیں خدا بند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔